سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر آپ نے نظر کو نیچی کیا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو، ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میرے پاس یہ ایک تہبند ہے، انہیں خاتون کو اس میں سے آدھا دے دیجئے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو ان کے لیے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر وہ پہن لے تو تمہارے لیے کچھ نہیں بچ رہے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ انہوں نے گن کر بتائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ، میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا، ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5087۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس محشم نے، جو ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، سالم بن معقل رضی اللہ عنہ کو لے پالک بیٹا بنایا اور پھر ان کا نکاح اپنے بھائی کی لڑکی ہندہ بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے کر دیا۔ پہلے سالم رضی اللہ عنہ ایک انصاری خاتون شبیہ بنت یعار کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آزاد کردہ غلام تھے، اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو لے پالک بیٹا بنا لیتا تو لوگ اسے اسی کی طرف نسبت کر کے پکارا کرتے تھے، اور لے پالک بیٹا اس کی میراث میں سے بھی حصہ پاتا۔ آخر جب سورہ حجرات میں یہ آیت اتری کہ انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَوَالِيكُمْ تک، تو لوگ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارنے لگے۔ جس کے باپ کا علم نہ ہوتا تو اسے مولا اور دینی بھائی کہا جاتا۔ پھر سہلہ بنت سہیل بن عمرو القرشی ثم العامری رضی اللہ عنہا، جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سالم کو اپنا حقیقی جیسا بیٹا سمجھتے تھے، اب اللہ نے جو حکم اتارا وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر آخر تک حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5088۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ یہ زبیر عبد المطلب کے بیٹے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان سے فرمایا، شاید تمہارا ارادہ حج کا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر بھی حج کا احرام باندھ لے، البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ اے اللہ، میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے مرض کی وجہ سے روک لے گا۔ اور ضباعہ بنت زبیر قریشی رضی اللہ عنہا
مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5089۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چپ ہو رہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5091۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حمزہ اور سالم نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے، نحوست بے برکتی اگر ہو تو ان میں ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5093۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے سنا اور انہوں نے ابو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5096۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے، انہیں قاسم بن محمد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 3 سنت قائم ہوئی ہیں، انہیں آزاد کیا اور پھر اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے شوہر سابقہ سے اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ ولائی آزاد کرانے والے کے ساتھ قائم ہوئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک ہانڈی گوشت کی چولہے پر تھی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی اور گھر کا سالن لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چولہے پر ہانڈی گوشت کی بھی تو میں نے دیکھی تھی۔ عرض کیا گیا کہ وہ ہانڈی اس گوشت کی تھی جو بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ان کی طرف سے تحفہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5097۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، ولی اس سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتے اور اچھی طرح اس سے سلوک نہ کرتے اور نہ اس کے مال کے بارے میں انصاف کرتے، ایسے شخصوں کو یہ حکم ہوا کہ اس یتیم لڑکی سے نکاح نہ کریں، بلکہ اس کے سوا جو عورتیں بھلی لگیں ان سے نکاح کر لیں، 2-2، 3-3 یا 4-4 تک اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5098۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے، ان سے عبداللہ بن ابو بکر نے، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے، اور آپ نے سنا کہ کوئی صاحب المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک دودھ کے چچا کا نام لیا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا فلاں جو ان کے دودھ کے چچا تھے اگر زندہ ہوتے تو میرے یہاں آ جا سکتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5099۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور بشر بن عمر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے اسی طرح جابر بن زید سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5100۔